لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھ دیں محمد. جن حضرات کو دیوار سے تکیہ نہیں دینا ہے وہ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، جو لوگ پیچھے درمیان بیٹھے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ. بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ. قرآن مجید ایسے لوگوں کی مدح کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ والوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں، پھر ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، یعنی حق پرست ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا عمل حق کی بنیاد پر رہتا ہے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ہمیشہ ان سے یہ کہتے رہتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ہمت دی جا رہی ہے، ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم کو بشارت ہو اللہ کی وعدہ کی ہوئی جنت کا. حق کو پہچاننا، سچائی کے راستے کو سمجھنا اور پھر حق کا اقرار کرنا، یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا بھی مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل حق پر قائم رہنا ہے. اس کو الگ الگ عنوان سے، الگ الگ طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. صراط مستقیم کہیں، ایمان کہیں، حق کہیں، سچائی کا راستہ کہیں، دین کہیں. حالانکہ ان الفاظ میں اور اس کی میننگ میں کچھ ڈفرینسز بھی ہیں، لیکن کانسیپٹ ہماری گفتگو کا یہی ہے کہ حق پہچاننا، سچا دین جاننا، صراط مستقیم کو سمجھنا بھی مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل سچائی کو سمجھ لینے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو محسوس کر لینے کے بعد صحیح بات پر قائم رہنا، سچائی پر رہنا، صراط مستقیم پر رہنا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اسی لیے روز دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت کر. عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ترجمے ہیں، سیدھے راستے پر ثابت رکھ.
سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں صراط مستقیم پر صحیح طور پر چلتے ہیں وہ آخرت میں پل صراط پر صحیح چلیں گے۔ بچپن سے ہم نے بھی سنا ہوا ہے، اکثر سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح قیامت کے دن ایک پل صراط، ایک پل ہوگا، ایک ایسا برج ہوگا کہ جس کے لیے مثلاً یوں بھی سمجھایا گیا کہ وہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور آپ کو اس پر سے چل کے گزرنا ہے۔ خواہ ٹینشن میں ڈالا جاتا ہے تو کہ بھائی ایسے خطرناک راستے سے کون چل سکتا ہے؟ کبھی کبھی جو ہے وہ سرکس میں یا کہیں کچھ کرتب دیکھتے ہوئے کوئی رسی پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو مطلب قیامت کے دن وہاں پل صراط سے چلنا ہے تو یہاں کوئی ایسی پریکٹس کر لیں، کبھی دیوار پل سے چلیں، پھر چھوٹی جگہ سے چلیں، پھر پل صراط سے گزرنے کا مطلب کیا؟ اس کی تفسیر میں یوں سمجھایا گیا کہ دنیا میں صراط مستقیم پر زندگی کے ہر شعبے میں قائم رہنا، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا، حق پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کا مطلب ناممکن ہے نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی چھوڑا اتنا مشکل کام ہے تو چھوڑ کے نکل جائیں، نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، رسول آل رسول کی شفاعت انشاءاللہ ملے گی، وہ بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بہت کریم ہے، اس کی بارگاہ میں سچا جذبہ لے کر کے حاضر ہو جائیں تو کبھی ایک آنسو سے خوش ہو جاتا ہے، تو کبھی ایک آہ سے راضی ہو جاتا ہے، تو کبھی ایک رب 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 کہنے سے اپنے بندے کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ اس کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ روایتوں میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سچے دل سے 10 مرتبہ یا 3 مرتبہ، مختلف روایتیں ہیں، میرا رب میرے رب میرے رب کہہ کے دل سے پکارے تو خداوند عالم فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، اے میرے فرشتوں مجھے میرے بندے سے شرم آ رہی ہے۔ حالانکہ شرم کا وہ مفہوم جو دنیا میں انسانوں کے لیے ہے، ویسی تبدیلی خدا کی ذات میں کیفیت میں نہیں ہوتی، ہم کو سمجھانے کے لیے۔ فارسی کا شاعر سعدی شیرازی کہتا ہے، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ بند کردست او شرمسار، کرم بینو فضل خداوندگار، خدا کا فضل و کرم دیکھو کہ گناہ بندے نے کیا ہے اور حیا اور شرم کی بات خدا کر رہا ہے۔ جب بندہ دل سے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے رب 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 کہتا ہوا، تو خداوند عالم فرشتوں سے کہتا کہ اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، جلد اس کی آواز کا جواب دو، جواب دیا جانا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی رحمت پر ہم امید کریں، وہ جو 70 ماؤں یا 100 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر محبت کرنے والا ہے، اس کی محبت عظیم ہے۔ لیکن بہرحال ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، اس کی رحمت کے لیے خود کو مستحق اور اہل بنانا ہے۔ اگر ہم اہلیت لے کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے، امام حسین کے دامن کے ساتھ وہاں حاضری دیں گے تو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ حق پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی سچائی کو سمجھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، خاص طور سے جب سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، حق اور ناحق، ایمان اور نفاق خلط ملط ہو کر مکس ہو کر لوگوں کے سامنے آئے۔ فتنوں کے دور میں سچائی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یا اس سے زیادہ پریکٹیکل بات میں کروں، حق اور باطل کو پہچاننے کے علاوہ ایون شیطان کے فریب سے بچنا، کسی نہ کسی شکل میں شیطان جب آتا ہے تو اس کے مقابلے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا کے نہیں آتا ہے۔ ہمارے استاد تھے، ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ، طول عمر دے ان کو، تو وہ کبھی درس کے ذمن میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیطان کبھی بول کے، بتا کے، دکھا کے، ایک فارم دے کر نہیں آتا کہ تم یہ فارم فل کرو، سر نیم اور لاسٹ نیم، اور پھر اس کے بعد آخر میں کہ اب میں تمہارے ساتھ
شیطان کے لیے میں یہ کہوں کہ ہاں ہم تمہارے لشکر کا حصہ بن رہے ہیں، میں جو ہے ایڈمیشن لے رہا ہوں اس انسٹیٹیوشن میں، اب ہم جو آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پورے ڈیٹیلز دینے کے بعد پھر ایک باکس میں کہا کہ ہاں پورے ٹرمز کنڈیشنز کو ہم نے ایگری کیا، پھر اس کے بعد فنش کا بٹن کلک کیا، تب جا کے تمہارے ساتھ شیطان کا معاملہ بن جائے گا. نہیں، حالات ہوتے ہوتے انسان اچھائی کے راستے سے بھٹکنے لگتا ہے. حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں استقامت میں کمی آ جاتی ہے، کبھی نفس شامل ہوتا ہے، کبھی کاروباری معاملات ہوتے ہیں، کبھی خدا نخواستہ انسان کے اندر جلسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. طرح طرح کی وجوہات ہیں جس میں شیطان خود ایسے سرکمٹنسز بنوا دیتا ہے کہ آدمی کھینچتے 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 چلا جاتا ہے. شروع میں تھوڑا تھوڑا غلط ہوتا ہے، بعد ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے اسموکنگ کرنے والے ہیں یا خدا نخواستہ جو بھی ڈرگس کے یا نشے کے شکار بن جاتے ہیں، سب نے شروعات ایسی کی کہ ایک گھونٹ لے لو، تھوڑا سا ہو تو اب اس کو چیک کر لو، ٹیسٹ کرنے میں کیا ہے اور ٹیسٹ کرنے میں کیا ہے اور ایک بار آزمانے میں کیا ہے. دھیرے 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 پھر انسان آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ کچھ لوگ اتنے نرم دل تھے کہ ان سے کبھی مرغی ذبح نہیں ہو سکتی تھی، اور آگے چل کے اتنے بڑے کلر، اتنے بڑے قاتل بنے کہ دنیا کے نامور قاتل بن گئے ہیں. حالات انسان کو ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں، اسی لیے کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم تو ٹھیک ہو گئے، اب ہمارا معاملہ صحیح ہے. نہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت قدم لڑکھڑا سکتے ہیں. ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حلال رزق کھانے کی کوشش کریں، نیتوں کو پاک کریں، اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے پورے ایفرٹس لگانے کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہمیں راہ راست سے ہرگز ہٹنے نہ دے. اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا، خدایا ہماری عمر کا اور ہماری زندگی کا انجام اچھا بنا. دنیا میں جئیں تو علی کی ولایت کے ساتھ، حسین کی محبت کے ساتھ، دنیا سے اٹھیں تو یہی دولت لے کر کے جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. تو حق پہچاننے میں بھی کبھی مشکلات آتی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں باطل کبھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا کے آتا نہیں ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باطل خود کو باطل کہہ کے آئے، ظالم اپنے آپ کو ظالم کہے، ظلم اپنا تعارف کراتا ہوا آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. خلط ملط ہوتا ہے، چیزیں مکس ہوتی ہیں اور انسان کی آنکھوں میں پردے پڑ جاتے ہیں یا بعض اوقات پہچان مشکل ہو جاتی ہے. یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہوا، اسلام کے ساتھ بھی ہوا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے کسی ایک گروپ کی طرف جائیں، یہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی سجدے ہیں، وہاں بھی سجدے ہیں، یہاں بھی اذان ہے، وہاں بھی اذان ہے. حالانکہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اٹھنے والے ہیں، مسلمان گروہوں کا شکار ہوں گے، لوگ سازش کریں گے. ایسے میں حق کو پہچاننے کا معیار رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ کیا جسٹ اعزازی جملہ ہے ریسپیکٹ کے لیے کہ دیکھو ان کا ریسپیکٹ کرو، یہ مطلب ان کو میں چاہتا ہوں؟ نہیں، یہاں چاہت اور صرف ریسپیکٹ کی بات نہیں ہے، یہ حق و باطل کے درمیان تشخیص دینے کی صلاحیت اور اس کے معیار کا معاملہ ہے. رسول بتا رہے ہیں خدایا، اور اس کے بعد یہ جو بہت مشہور حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. بات کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑیں. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہو اور پہچانے میں مشکل ہو تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اصول پہلے بنائیں، پرنسپلز، کرائٹیریا پہلے بنائیں، پھر پرسنالٹیز کو اس کرائٹیریا، اس کوالٹی کے اعتبار سے جانچیں. رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی طرف سے کوئی معیار نہیں بنانا. حق کا معیار بنانا تو ذات امیر المومنین کو دیکھ لینا، ان کی ذات کو دیکھتے جاؤ، حق کا معیار بناتے جاؤ. دوران خطبہ منبر سے اتر کر چھوٹے سے نواسے کو اٹھا کر رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑ کر جو پہلے اسے بیان ہو رہا تھا وہی رہ گیا. لوگوں کے سامنے اٹھا کر امام حسین بتا رہے ہیں ہذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. یہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسی پہچان؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا نواسا ہے؟ ہاں آپ کا نواسا ہے، اسے پہچانو. آج اسے پہچانو گے تو کل اس کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کی صلاحیت رکھو گے.
پھر یہ نہ کہنا کہ ادھر بھی اذان ہو رہی تھی ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، پھر یہ نہ کہنا کہ وہاں بھی نماز تھی یہاں بھی نماز تھی، پھر یہ نہ کہنا کہ وہاں بھی قرآن تھا یہاں نیزوں پہ قرآن تھا، پھر نہ کہنا کہ وہاں صفیں بچھ رہی تھی یہاں بھی صفیں بچھ رہی تھی۔ رسول کی نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ دیکھو میں آیا ہوں رسالت کو کامل کرنے کے لیے، حق کو پہچاننے کا بس ایک ہی راستہ ہے، میرے بعد ولایت اور امامت کی منزل پر گامزن رہنا۔ کبھی امام حسن کو کبھی امام حسین کو، یہ دونوں میرے بچے ہیں، قاما او قعدا، یہ بیٹھیں یا اٹھیں تمہارے امام ہیں۔ یہ بیٹھیں یا اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے خود رسول اللہ کی رسالت کی دلیل ہے۔ امام حسن کی صلح تو بہت بعد میں ہوئی، امام حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی، مگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھ جائیں۔ یہ کھڑے رہیں اور بیٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ امامت کی دلیل نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے رسول ہونے اور معجزہ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اگر یہ صلح بھی کریں مصلحت اسلام کے لیے تب بھی امام ہیں، اور اگر یہ ظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ حق کو پہچاننا بہت مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل حق کا ساتھ دینا، حق پر قائم رہنا۔ ایک بہت ہی ڈیسنٹ طریقے کا اسٹیٹمنٹ آج کے زمانے میں بھی سننے میں آتا ہے، پہلے کے زمانے سے رہا کہ جہاں کہیں کچھ کشمکش چل رہی ہے تو جان بچانے کا آسان سا راستہ ہے، ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ یقیناً بھائی کا جہاں خدا نخواستہ پراپرٹی میں جھگڑا ہے اور ہم کو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کسی کی طرفداری بھی نہ کریں، کسی کی مخالفت بھی نہ کریں۔ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ اس پر زیادہ غور بھی نہ کریں۔ ذاتی معاملات میں خامخواہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جہاں کہیں ذاتی معاملات ہیں، کچھ پرسنل ایشوز ہیں، وہاں نیوٹرل ہے آدمی، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب حق اور باطل کا معاملہ ہو، ابلیس اور آدم کا معاملہ ہو، جناب ابراہیم اور نمرود کا معاملہ ہو، موسیٰ اور فرعون کا معاملہ ہو، رسول اللہ اور ابو سفیان کا معاملہ ہو، امیر المومنین اور امیر المومنین کے دشمنوں کا معاملہ ہو، حسین اور یزید کا معاملہ ہو، تو اگر کوئی نیوٹرل راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ حق پر نہیں ہے۔ حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں باطل کی طرف یا بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ طریقہ کار پہلے کے زمانے سے رہا ہے کہ درمیان کا راستہ ڈھونڈیں۔ چنانچہ اگر اس طرح سے لوگ بہانے کا شکار بن جائیں اور عافیت طلب ہو جائیں کہ ہر طریقے سے ہم آرام ہی ڈھونڈیں، توجہ کا طالب ہوں، اپنے موضوع کے الفاظ کے حوالے سے عرض کروں، اگر استقامت اور ثابت قدم رہنے کی کیفیت جو ہے حق پر، اس سے ذرا سا ادھر ادھر ہوں تو عالم اسلام کی آنکھوں کے سامنے رسول کا نواسہ حسین شہید کر دیا جاتا ہے۔ لوگ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رسول کا نواسہ ہے حسین، خامس آل ابا ہے حسین، لیکن لوگ بس ہاں چلیں کیا کریں، فتنے میں کیوں جائیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، انجام ہمیں پتہ ہے، وہ لوگ بے وفا ہیں اور یہ لوگ جو ہے یہ بنی امیہ کا سلسلہ بڑا ظالم سلسلہ ہے، اور اب ہم بیچ میں کودیں کیوں، بیچ میں جائیں کیوں؟ دیکھتے ہی دیکھتے رسول کا نواسہ شہید کر دیا جاتا ہے اور اتنی بڑی مظلومیت اور اتنا بڑا المیہ واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بڑھ کے آواز دے رہا ہے امام حسین کی قربانی، اور خاص طور سے امام حسین کی قربانی کے بعد آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تائبین بن کے اٹھے، بعد میں بہت پچھتاوا کیا لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے پھر امام حسین کی نصرت اور ان کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے قربانیاں بھی دیں، اور آگے تک سلسلہ چلا مختار ثقفی کا، ان کے ساتھ کی جو تحریکیں چلیں اور اس کے بعد سے لے کر آج تک۔ تو کربلا کی تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، ایمان کی راہ کو اچھی طرح پہچانیں، پھر ثابت قدم رہیں۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب حق پر عمل کریں، ایمان کے تقاضے کو پورا کریں۔ کیوں انسان جان کر بھی حق سے ادھر ادھر ہوتا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ ہے، مسلسل گفتگو ہے، سلسلہ وار بات ہے۔ لوگ کیوں حق سے یا ایمان سے جاننے کے بعد اور تعلق رکھنے کے بعد، پہچان لینے کے بعد بھی ذرا سا ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پیچھے ہونے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سے دور ہو جاتے ہیں؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قرآن مجید اور ائمہ معصومین کی روشنی میں لوگوں کے ثابت قدم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟
یہ ہم سب آپ سب کی زندگی کے لیے پیغام ہے. گزشتہ واقعات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے پیغام لیتے ہیں. آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. جب ہم درخواست کرتے ہیں آگے بلانے کی تو سب پہ فورس نہیں ہے, جو آ سکتے ہیں. فرض کریے کسی بھی وجہ سے کوئی نہیں آ سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. ایک جگہ پہ ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے, پرانے لوگوں میں سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں, یا نہیں تو پھر میں اتر کے ممبر کو آپ کے قریب لے کے آ جاؤں گا. یہ کہنا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد کی بارگاہ. آپ کی پوری توجہ رہے. کیا وجہ ہے کہ انسان ذمہ داری سے ہٹ جاتا ہے؟ حق پر قائم رہنے میں اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری سے دور ہو جاتا ہے. پھر جب تقاضا ایمان کا پورا نہیں ہو پاتا اس سے, تو وہ سچا مومن بھی نہیں ہوتا. کہنے کو کلمہ بھی پڑتا ہے مگر ڈر بھی اس میں ہے, خوف بھی اس میں ہے, احساس کمتری بھی اس میں ہے, اور مایوسی بھی رہتی ہے. کہنے کو کلمہ پڑھا جا رہا ہے, قالوا ربنا اللہ تک بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن چونکہ استقامت نہیں ہے تو پھر ولا تحزنوا ولا تہنوا والی بات نہیں ہے. حزن بھی ہے, سیلف کانفیڈنس کی کمی بھی ہے, ڈر بھی ہے اور مایوسی بھی ہے. جبکہ نام زبان پہ اللہ کا بھی ہے, نام زبان پہ رسول کا بھی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. موٹے طور پر, ابتدائی طور پر, یا فائدے کا لالچ یا نقصان کا ڈر. آج اسی پر ہماری پوری گفتگو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. کبھی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے, سچ کیا ہے, لیکن ایک تھوڑے سے وقت کا فائدہ انسان کو اس کے اپنے عقیدے سے دور کر دیتا ہے. یعنی آدمی اپنے فیض سے خود لڑنے لگتا ہے. ایسا ہے بھائی دنیا کے اندر عام طور پر لوگوں کو, مسلمانوں کی بات ہم کریں, اپنی بات کریں, قیامت پر یقین ہے, حساب کتاب پر بھی یقین ہے. پہلے بہت چھوٹی مثال دوں گا, پھر ذرا سی خطرناک مثال, یعنی جو انتہائی بدترین درجے والی ہے. پہلی یہ سادی سی مثال, انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے, تو جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو گناہ کی اگر فرض کریے لذت ہے, تو تھوڑی سی لذت ہے. کوئی بھی گناہ, مثلا فرض کریے پیسے کی, یا حرام کھانے کی, یا حرام جسمانی تعلقات کی, جیسی بھی کوئی حرام ہے, تو وہ جو وقتیہ فائدہ ہے, اس وقتیہ فائدے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان اور فیض پر خود ہی قدم رکھ دیتا ہے, اس پر کمپرومائز کرنے لگتا ہے. اس لیے مولا کائنات کی حدیث ہے, شتان بین عملین, کتنا فاصلہ ہے دو عمل, دو کام کے بیچ. ایک وہ عمل جو گناہ کی صورت میں سرزد ہو گیا, اب اس کا انجام ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا, سزا. اور دوسرا وہ نیک کام جس کو بچا لانے کی تھوڑی سی زحمت تھی, مگر اس کا ثواب اور اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. یہ سادی مثال تھی, اور زیادہ, بہت زیادہ میں نے کہا کہ خطرناک مثال, جہاں جانتے ہوئے بھی. عمر سعد کے بارے میں آپ نے سنا ہے. عمر سعد وہ ہے کہ جس کو امام حسین کی عظمت کا پتہ تھا, یہ نہ سمجھیں کہ اسے پتہ نہیں تھا. پوری رات جب اس کو امام حسین کی شہادت کا حکم دیا گیا کہ امام کو قتل کرنے کے لیے لشکر کی سربراہی کرنا ہے, تو روایت کے الفاظ ہیں کہ پوری رات تڑپتا رہا کہ اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا کام کرنا ہے, اتنا بڑا کرائم کرنا ہے, تو کیا ملے گا؟ کہ رائے کی حکومت مل جائے گی. رائے, آج کا جو شہر رائے ہے, اس زمانے میں اس پورے علاقے کو, جو آج کا تہران بھی آپ ملا سکتے ہیں, ایران کے اس علاقے کو رائے کہتے تھے. اور جو رائے والے ہوتے تھے اس کو رازی کہتے ہیں. جو فخر رازی ہے وہ رائے, یہ تہران اور آس پاس کے علاقوں کا پرانا نام ہے, رائے. کہا تو اگر امام حسین کو قتل کر دے گا تو تجھے رائے کی حکومت ملے گی. جانتا تھا, کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو جانتا تھا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں, معجزے دیکھے تھے لوگوں نے. یہ سلسلہ پورا بنی عباسیہ کا بھی ہے. آپ بنی عباسیہ کے جتنے بادشاہ ہیں ان کے کلام دیکھیں, ائمہ معصومین کے فضائل میں ان کے بیان خود بتاتے ہیں کہ ان کو ائمہ کی امامت کا اچھی طرح احساس تھا. جانتے تھے
کہ یہ حق ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جانکاری اور اپنا جو اندر سے تصور تھا اسی کے خلاف عمل کیا. کس لیے؟ تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے. اور اس نے کیسے جسٹیفائی کیا اپنے آپ کو؟ آپ نے سنا ہے عمر سعد نے صبح ہوتے ہوتے ایک فیصلہ کیا اپنے آپ خود کو دھوکہ دیتے ہوئے کہ جنت تو قرض کی بات ہے، ادھار ہے. اب اس وقت رے کی حکومت مل رہی ہے، جو ادھار ہے اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا، توبہ وبہ کر لی جائے گی، کوئی راستہ نکال لیا جائے گا. اب جو کیش مل رہا ہے وہ کیش کر لیا جائے. حالانکہ جن کو معرفت ہوتی ہے وہ نقد اور کیش کے طور پر بھی جہنم کو نقدن دیکھتے ہیں، جنت کو نقدن دیکھتے ہیں. نہیں، کربلا والوں نے جنت کے شوق میں امام پہ قربانی نہیں پیش کی ہے. مجھے یاد رہا، موقع ملا تو انشاءاللہ میں شب عاشور کی تاریخوں کے قریب عرض کروں گا. امام جیسے مولا کائنات نے کہا کہ خدایا تو لائق عبادت ہے اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایسے حسین کے ساتھیوں نے بیعت اٹھانے کے بعد بھی کہا کہ بیعت ہم سے اٹھ گئی، ٹھیک ہے اب ہماری آخرت ویسے خراب ہونے کا خطرہ نہیں بھی ہے، تب بھی حسین ایسا ہے جس کی نصرت ہونی چاہیے. خدا جیسے لائق عبادت ویسے حسین لائق محبت و نصرت، یہ ان کا جذبہ تھا. اب اس جملے کو وضاحت کی ضرورت ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے. تو جن کی معرفت ہوتی ہے، جن کے پاس معرفت کی نگاہیں ہوتی ہیں، وہ جنت و جہنم کو نقد دیکھتے ہیں، ادھار نہیں دیکھتے. لیکن پھر بھی ظالم نے اپنے آپ کو یوں تیار کرایا کہ ہاں وہ موقع ملے گا تو پھر کوئی توبہ کر کے کچھ راستہ نکال لیا جائے گا، ابھی جو رے کی حکومت مل رہی ہے اس کو لے لے. حالانکہ امام نے خود فرمایا تھا کہ دیکھ تجھے رے کی حکومت بھی نہیں ملنے والی، اور نہیں ملی. کیوں؟ کل ہی ہم نے عرض کیا تھا نا کہ جو آخرت کو دنیا کی خاطر بیچ دے تو اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے، آخرت بھی چلی جاتی ہے. اور جو آخرت کے لیے اپنی دنیا کا سودا کر لے تو خدا اسے دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے. تو ایک وجہ جہاں انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں وہ فائدے کا شوق. اس کو حدیث کی شکل میں یوں بھی دیکھیں، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کیا مطلب؟ دنیا کا ہر وہ بات جو خدا سے دور کر دے. ممکن ہے کبھی مولانا کہلانا، لباس پہن لینا یہ انسان کی عین دنیا ہو، اور کبھی بظاہر دنیاوی معاملات انسان کا عین دین ہو. دنیا کا مطلب دولت، کاروبار، تعلیم، زندگی، گھر نہیں ہے. دنیا ایسی بات کہ جس سے انسان دین اور خدا سے دور ہو جائے، اور دین ہر وہ بات جس کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہو جائے. عجیب بات ہے، توجہ کا تعلیم ہے. قرآن مجید مومنوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مومن وہ ہیں کہ جن کو کاروبار، تجارت اور بزنس خدا کی یاد سے غافل ہونے نہیں دیتا. قرآن ہرگز یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہیں کرتے. قرآن کہیں یہ نہیں کہتا، اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ مومن مال کو حاصل نہیں کرتے، روزی کمانے نہیں جاتے، جاگیریں نہیں بناتے، تجارت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام. آپ کو ایسی پرہیزگاری کی دعوت نہیں دی گئی ہے کہ آپ دنیا کی جائز چیزوں کو حرام کر دیں. نہیں، قرآن کہتا ہے لا تلہیہم تجارت، آپ کاروبار کریں، پیسہ جمائیں اور جاگیر بنائیں، لوگوں کے کام آئیں، پوری دنیا کی تمام جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، مگر یاد رکھیں کہ دنیا کی تمام تر مصروفیتیں تم کو خدا سے دور نہ ہونے دیں. یاد الہی سے، عن ذکر اللہ، امام حسین سے کوئی چیز تمہیں دور نہ ہونے دے، اور ضرورت پڑے تو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار رہیں. جناب حبیب، جناب مسلم ابن اوسجا اور ایسے بعض اصحاب امام حسین کے ہیں جن کی جاگیریں تھیں، جن کا سٹیٹس تھا، جن کے قبیلے تھے، جن کے خاندان تھے. سب کچھ رکھو، لیکن جب امام کی آواز آئے تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں پہنچنے کی قابلیت رکھو. یہ بڑی بات ہوتی ہے. یعنی ہم ذہنی طور پر اتنے آمادہ رہیں کہ دنیا سے، کہتے ہیں دل کندن، دنیا سے دل جدا کر سکو. یہی سب کچھ نہیں ہے، اسی پہ مرمٹنا نہیں ہے. تو ایک وجہ جہاں پہ انسان استقامت کا پیکر نہیں بنتا اور اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، فائدے کا شوق. دوسری وجہ جو شاید اور زیادہ پریکٹیکل ہے اور زیادہ مؤثر ہے، کبھی نقصان کا ڈر.
چلیں ٹھیک ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم فائدہ چھوڑنے پہ تیار ہیں، مگر رسک لینا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی جان کا خطرہ ہے تو وہاں پھر انسان جو جانتا ہے، جس بات کو مانتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا. خود امام حسین کا قول ہے الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا لقلقہ ہے. جسٹ ایسے ہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو زبان سے دین دین کرتے رہتے ہیں، اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں قلت دیانون، دیندار، سچے دیندار کم ہو جاتے ہیں. تو استقامت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ نقصان کا ڈر. کبھی نقصان بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے، اور جان سے بڑھ کر فیملی کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا. کربلا کے راستے میں ایک مقام پر امام حسین کو پتہ چلا کہ عبید اللہ جوہفی نام کا ایک شخص جو سردار تھا اور جس کا پرانا ریکارڈ بھی مشہور اور معروف تھا اور جس کا رسوخ بھی تھا، اس کی پہچان بھی تھی، پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں. امام حسین نے پہلے پیغام بھیجا کہ جا کے کہو عبید اللہ سے کہ رسول کا نواسہ باطل کے خلاف جا رہا ہے، ساتھ دینے کے لیے اور نصرت کرنے کے لیے. تو قاصد امام کو جواب دیا اس نے کہ میں جانتا ہوں کہ اس جنگ کا کیا انجام ہونے والا ہے، مجھے نہیں چل رہا ہے، میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین خود اپنے قدموں سے چل کے گئے. تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دین نانا کا خطرے میں ہے، میں جا رہا ہوں. مین باتوں کے ساتھ درمیان کے حاشیے کی چیزیں بھی روایت میں ہیں کہ اس نے پہلے امام کو دیکھتے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر امام سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے چہرے پہ جو داڑھی پہ اور ریش مبارک پہ جو رنگ ہے یہ طبعی ہے، نیچرل ہے، یا اس کو خضاب کیا ہے آپ نے؟ ضمنی باتیں آ گئی ہیں. امام کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے خضاب کیا ہے. کہا جلد ضعیفی آ گئی اے فرزند رسول؟ کا ضعیفی آتی ہے یا لائی جاتی ہے. کچھ ایسے اشاریہ کلام، کنائے میں امام کلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم جانتے ہو کیا میرے ساتھ چلو گے، میرا ساتھ دو گے؟ کہتا ہے بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہے مولا فرزند رسول میں جانتا ہوں آپ کی عظمت کو، مگر مجھے پتہ ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے. یہ جو ہو رہا ہے اس کی لڑائی میں ظالم، بڑے ظالم ہیں، وہ آپ کو شہید کریں گے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کریں گے. بولنے کا مطلب میں فیملی ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ہونے والا کیا، میں آپ کے ساتھ تو نہیں چلوں گا. یہ جو گھوڑا ہے میرا بڑا قیمتی ہے، یہ بہت اچھا بھی ہے اور بڑا بہادری سے کام آنے والا بھی، میں آپ کو ایک گفٹ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہمیں یہ تیری ایسی نصرت کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں آتا تو تیری نصرت نہ صحیح، تیرے گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہاں سے مقام ہمیں کربلا کے شہیدوں کا نظر آتا ہے. اسی لیے شہید مطہری بحث کرتے ہوئے تجزیہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں جنگ بدر کے شہداء اور کربلا کے شہداء، جنگ احد کے شہداء اور کربلا کے شہداء، جنگ حنین کے شہداء اور کربلا کے شہداء. تمام جنگوں سے افضل ترین شہداء ہیں کربلا کے شہید. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ کے ساتھ میں اصحاب ہوتے تھے، ایک طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، ایک طرف ڈکلیئرڈ کفار ہوتے تھے جو رسول اور قرآن کے مقابلے میں آتے تھے. کربلا کی جنگ منافقوں سے جنگ تھی، اور یہاں ہر کوئی اپنی جان بچانے کی شوق رکھتا تھا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کا سوچ رہا تھا. ایسے میں امام حسین کے اصحاب آئے، اور کمال یہ کہ امام حسین نے بھی انہیں اختیار دے دیا کہ تم چلے جاؤ. امام کے اختیار دینے کے باوجود بھی وہ واپس نہیں گئے. اسی لیے کربلا کے شہیدوں کا مقام تمام شہیدوں سے برتر نظر آتا ہے. یہ بہت عظیم شہید ہیں. تو کبھی انسان کو جان کا خطرہ ہے، خاندان کا خطرہ ہے، تو وہاں پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. بہت مشکل ہے. ان باتوں کا تجزیہ کرنا، لکھنا، پڑھنا، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی روح کو اس قابل بنا کے اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ ہم اپنے ایمان پر ارادے کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہیں، بہت مشکل بات ہے. یہ جان کا معاملہ ہے. تھوڑا سا اور آگے ہم بڑھتے ہیں پریکٹیکل چیزوں میں. کبھی جان کا خطرہ نہیں ہے، چھوٹے بھی خطرے ہوتے ہیں. وہاں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کم سے کم کچھ نہیں تو جو ول پاور ہے، جو سیلف کانفیڈنس ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے، کسی کی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا حصہ لینا ہے، کوئی اچھی بات کرنی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے.
کبھی کسی کی ناراضگی، کبھی ناراضگی بھی نہیں، ضروری نہیں، ناراضگی کا امکان ہوتا، چانس ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے. اچھا کبھی ناراضگی کی بھی چانس نہیں ہے. فرض کریے کہ کوئی ملامت کرے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ہمت دینے کے لیے اور ان نوجوانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے جو آج کے فسق و فجور کے ماحول میں بھی دین پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. مثلا فرض کریے ہماری جوان بچیاں، عورتیں حجاب کے ساتھ جائیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی انگلی اٹھا کے کوئی بات کر دے، کوئی گھور کے دیکھے، حالانکہ ایسا ہو ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اس سے بالکل برخلاف آپ کو احترام ملتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایمان اور دین کی راہ میں ملامت کا سامنا ہوتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت کیا. ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہماری عورتیں بی بی زینب کی تابع داری کرنے والی ہیں. دنیا چاہے جیسے دیکھے، جس نگاہ سے دیکھے، ہم تو بی بی سیدہ کو دیکھنے والے ہیں. لا تأخذ فی اللہ لومۃ لائم، اگر اللہ کے لیے ہے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبرانا کیا، اللہ کے لیے ہے. کبھی کبھی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ نے دیکھا مختلف قوموں کے بیچ ہم جیتے ہیں، کبھی ایک غیر ماحول میں جائز جگہ پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے، اکثر مومنین کے ساتھ ایسا گزرا ہوگا، ہمارے اپنے ساتھ بھی ایسا گزرتا ہے، تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کیسے نماز پڑھیں، لوگ دیکھیں گے، مطلب کیا ہوگا، ٹرین میں جا رہے ہیں یا فرض کریے ہوائی جہاز میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ نماز قضا ہوگی، نماز پڑھنی ہے، تو شروع میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہے. آج کل کے زمانے میں تو کوئی دیندار مسلمان ہے تو فرض کرے کوئی ٹیرورسٹ سمجھ لے، یا یہ نہیں سمجھیں گے تو دیکھیں گے گھر کے، پتہ نہیں ہمیں کیا کہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، بیکورڈ ہیں. لیکن تھوڑی سی ہمت باندھی، وضو کیا، کسی طریقے سے نماز پڑھ لیا، وہ جو 2 رکعت وہ بھی جلدی واجب نماز، پتہ نہیں اذان اقامت پڑھنے کا موقع بھی ملا کہ نہیں ملا، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ بیٹھیں، پھر دیکھیں ایک تو آپ کو کیسا اطمینان ہوتا ہے، پھر دوسروں کی نگاہوں میں آپ کی کتنی عزت بلند ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک نور ہے، نماز کا، مجلس کا نور ہے، آپ کے چہروں پر، آپ کی پیشانیوں پر ہیبت آ جاتی ہے. ایک معنویت کی، اسپرچویلٹی کی جو ہیبت ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ہتھیاروں کی ہیبت سے بڑھ کر ہے. کہتے ہیں امام خمینی کا جو انداز تھا یوں دیکھنے کا، اس پہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں حساب کیا کرتی تھی. وہ معنویت کہاں سے آتی ہے؟ کہا نماز شب کی معنویت ہے. امام حسین کے غم میں جو آنکھ روتی ہے معرفت کے ساتھ، وہ اس آنکھ میں خدا اتنی ہیبت دے دیتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مقام رکھنے والے لوگ بھی احترام کرتے ہوئے اور ہیبت زدہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دین پر قائم رہیں، راہ حق پر قائم رہیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ذاتی معاملات ہیں، ہاں میں چاہے جو کہہ دیں، میں نے جو کہہ دیا وہی کروں گا، گھر میں وہی ہوگا، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، جو میں نے کہہ دیا آپ کوئی ملامت کرنا ہی نہیں. جہاں کوئی ذاتی معاملہ ہے وہاں مکمل کمپرومائز کریں، جہاں دین اور امام حسین کا معاملہ ہے وہاں پر مضبوطی سے قائم رہیں. کبھی ملامت کا ڈر ہے تو کبھی کبھی جو ہے فیڈ بیک کا ڈر ہے، رسپانس. اچھا میں آپ لوگوں کے لیے کیوں مثال دوں، مثلا فرض کریے آرگنائزیشن میں لوگ کام کرتے رہتے ہیں، انتظامیہ میں، اداروں میں، ٹائم پہ کام کرنا، پوری ذمہ داری ادا کرنا، جنرل باتیں ہیں یہ، اس کے باوجود بھی کامنٹس ہوتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی حوصلہ پست بھی ہونے لگتا ہے، یار ہم نے اتنا کیا، اب کیا ملا، قوم سے یہی ملا، کیا یہی ہو رہا ہے. یا مثلا فرض کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، لوگوں نے اچھا ریسپانس دیا کہ نہیں دیا، فیڈ بیک کیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مثلا لوگ خوش ہیں کہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ایک نیچرل طریقے سے انسان کے اندر کمزوری کا احساس پیدا ہونے لگے کہ فیڈ بیک کیسا، لوگوں میں قدر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بھئی اگر یہ خدا اور امام حسین اور بی بی سیدہ کے لیے ہے، میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد کو سامنے رکھیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. توجہ کا طالب، مقصد کو سامنے رکھیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اجر دینے والا وہ جو کائنات کا خالق ہے، جس نے بغیر مانگے اتنا دیا کہ جس کو ہم زندگی بھر گن نہیں سکتے، وہ ہماری عبادتوں کو اپنی کرامت سے ہماری کوششوں کو قبول کرنے والا اور خدائے کریم کے بندے ہیں، اہل بیت کریم، جو کم کو بہت زیادہ کے بدلے میں خریدنے والے ہیں. اگر بی بی سیدہ کی نگاہ ہماری معراج ہیں
تو پھر باقی چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت کیا؟ یہ سب میں نے عرض کر دیا، مگر میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کو ہمت دلانے کے لیے عرض کروں مولا کائنات کا کلام دیکھیں. حالانکہ کسی حد تک نیچرل سمجھا جاتا ہے. بچہ اگر اس کی پیٹھ تھپتھپائیں گے ماشاءاللہ بہت گڈ ویل ڈن، تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور کہتے بھی ہیں کہ انکریج کرنا چاہیے، اور اگر انکریجمنٹ نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا حوصلے پست ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کو بھی نیچرل سمجھا جاتا ہے. لیکن جب آپ دین اور معرفت کی منزل پر آ جائیں تو ہماری فکر اتنی بلند ہو جانی چاہیے کہ ہمیشہ خدا، رسول اور امام مد نظر ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ ولا تفرقهم عنی وحشہ. لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میری عزت میں اضافے کا سبب نہیں ہے. آپ حضرات کی توجہ ہمارے ساتھ ہے نا؟ صلوات پڑھ دیں. امیر المومنین فرماتے لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ ولا تفرقهم عنی وحشہ. اگر لوگ میرے اطراف جمع ہو جائیں تو میری عزت میں اضافے کا سبب نہیں ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں، میں ایسی جگہ پہ مثال دیتا ہوں، فرض کریے کہ جہاں میچز ہوتی ہیں نا، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، انکریج کرنے والے زیادہ ہیں تو جس ٹیم کو سپورٹ کرنے والے زیادہ ہیں وہ ٹیم زیادہ اچھا پرفارمنس دکھاتی ہے. جو ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہوتی ہے وہ اپنا بہت زیادہ حوصلہ دکھاتی ہے کیونکہ ان کے سپورٹ کرنے والے زیادہ ہیں، ان کی قدر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر قدر نہیں ہوتی ہے تو کمزوری نظر آتی ہے. توجہ کا طالب ہوں، یہاں تک تو فطرت ہے. اب کمال یہ ہے کہ دیکھیں کہ دیکھنے والا کون ہے. توجہ کا طالب ہوں، کبھی دنیا کے چند دیکھنے والے ہیں، تالی بجانے والے، واہ واہی کرنے والے، فرض کریے شاباشی دینے والے، آفرین کہنے والے، تو تھوڑا سا حوصلہ بڑھ گیا. اگر کسی کی نظر میں وہ ہے جو خالق کائنات ہے، جو واجب الوجود ہے، نہیں، وہ جس کا قہر برسنے لگے تو قوم عاد و سمود اور قوم لوط کو لمحوں میں تہس نہس کر دے، وہ جب کسی کو عطا کرنا چاہے سلیمان جیسی شخصیت کو تو پوری دنیا کی حکومت دے دے. وہ خدائے خالق قہار و جبار و غفار الذنوب، وہ ستار العیوب، اگر وہ دیکھ رہا یہ پتہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہ حوصلے اتنے بلند ہوں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر کمزوری کا احساس اس میں نہیں دیکھے گی جو خدا کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے. یہ کیفیت ہے. مولا کائنات کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی. قرآن مجید میں ہے جناب موسیٰ سے خدا کا خطاب ہوتا ہے، موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف. ہارون کے ساتھ جناب موسیٰ فرعون کے پاس گئے، کس لیے؟ جسٹ ڈائلاگ ہوگی، بات چیت ہوگی، کچھ ڈیل ہوگی؟ نہیں، یہ کہنے کے لیے کہ فرعون تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، تو نے بنی اسرائیل کو اسیر بنایا ہوا ہے، تو خدائی کا انکار کر کے سب سے بڑا دنیا کا مجرم ہے، اپنے جرم سے باز آ، میری پیغمبری کا اقرار کر، خدا کی توحید کا اقرار کر. فرعون کو للکارنے کے لیے جا رہے ہیں، پوری طاقت، اس کا لشکر، اتنی عظیم طاقت دنیا کی، اور اس سے کلام کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نہتا نحیف شخص اپنے ساتھی ہارون کے ساتھ. مگر طاقت کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَاذْهَبَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. تو موسیٰ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیا نصرت الہی لے کے جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو جذبہ کتنا بلند ہوگا. جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا، لوگوں نے تانے دیے کہ اب تک پیغمبری کا دعویٰ کرتے رہے، پیغمبری کی دکان نہیں چلی تو اب کارپینٹر بن گئے. روز تانے پہ تانے دیے جا رہے ہیں. قرآن مجید یہاں بھی بالکل ہو بہو الفاظ استعمال کرتا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. جناب نوح کے پاس حوصلہ کہاں ہے؟ کہاں سے یہ حوصلہ حضرت نوح کو مل رہا ہے؟ حضرت نوح سے خدا کہتا ہے تم کشتی کو بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. دنیا چاہے جو کہے، نوح، حضرت نوح دیکھ رہے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ سب باتیں میں نے تمہیداً عرض کی. کربلا میں اتنی بڑی عظیم مصیبت کو، اتنے مظالم کے انتہائی حالات کو، ایک شخص اپنے کڑیل جوان بیٹے کی بھی قربانی پیش کر رہا ہے، بھائی کی بھی. خدا کی قسم کوئی ایک مصیبت
کربلا کے میدان میں جو امام حسین پر لادی گئی اور جو مظالم ڈھائے گئے، اس میں سے کوئی ایک ظلم بھی اگر کسی پر ہو جائے تو اس کا حوصلہ ٹوٹنے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ اس کو مصائب کہیں، فضائل، پیاس بھی، دشمنوں کا نرغہ بھی، غربت بھی، پردہ خواتین کے بے پردہ ہونے کا ڈر بھی، تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہزاروں کے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں۔ کمزوری کے جتنے امکانات تھے وہ سب کے سب ظاہری طور پر ادھر ہیں، اور طاقت کے جتنے امکانات تھے سب کے سب ظاہری طور پر ادھر ہیں، لیکن ڈر وہاں ہے، یہاں اطمینان ہے، خوف وہاں ہے، یہاں اطمینان ہے۔ کیوں؟ مولا امام حسین خود فرماتے ہیں ذالک ہین علی، یہ سب میرے لیے اس لیے آسان ہے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو استقامت کی راہ میں رکاوٹ جب آتی ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ انسان خطرے کا احساس کرتا ہے، نقصان سے ڈر جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کبھی کامنٹس کی وجہ سے، کبھی ملامت کے ڈر سے، تو کبھی جان کے ڈر سے، تو کبھی مال کے ڈر سے، تو کبھی اولاد کے ڈر سے، تو کبھی خاندان کے ڈر سے اپنی ذمہ داری سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندے خدا کے بندے ہیں، جو بندے اللہ کے کامل بندے ہیں، جن کے کردار سے دنیا کو خدا کی معرفت کی جھلک نظر آتی ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ اگر میرے پاس جمع ہو جائیں، میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کروں، لوگ زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہیں، میرے فیور میں ریلیاں نکلتی رہیں، پوری دنیا میں میرا چرچا رہے، یا لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ لوگوں کے تنہا چھوڑ دینے سے میں وحشت اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ لوگ میرے ساتھ جمع ہو گئے تو میری عزت میں کچھ اضافے کا سبب نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا یہ بات ماننے پہ مجبور ہوئی کہ علی کا مسند حکومت و خلافت پر آنا یہ علی کے لیے شرف نہیں ہے، یہ حکومت و خلافت کے لیے شرف ہے۔ بہرحال وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ یہ شرف دنیا کو ہے کہ امیر المومنین سے کسب فیض کر سکے، ورنہ وہ مشہور حدیث آپ نے بارہ بار سنی ہے، سینکڑوں بار یا کم سے کم دسوں بار ہم آپ اس کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جنگ صفین کا ماحول ہے، خیمے کے اندر بیٹھ کر امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیاں سل رہے ہیں۔ ابن عباس امام کے ساتھیوں میں سے، امام کے لشکر والوں میں سے آ کے ایک ناصحانہ انداز میں، ہوتا ہے نا کبھی جب اپنے کوئی ہوتے ہیں تو فرض کریے کہ مقام اسٹیٹس بڑا بھی ہے تو کلوزنس کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹ کے انداز میں، الفاظ میرے ہیں، کبھی کبھی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اگر جسارت کی نیت نہیں ہے تو اپنی جگہ پر کوئی غلط بات نہیں ہے، ڈانٹ کے انداز میں اور ایک ناصحانہ تیور اپناتے ہوئے کہتے ہیں یا علی تمہارے ٹائم کی اس سے زیادہ قیمت ہے، دنیا کو تمہاری اس سے زیادہ ضرورت ہے، تم اپنا ٹائم اس میں لگا رہے ہو، ٹائم اس میں ویسٹ کر رہے ہو، جوتیاں بنوانی ہیں، نئی جوتیاں لینی ہیں، کچھ بھی کام کر لو، تم ایک اشارہ کر دو، تم ایک آرڈر کر دو، تم تو حاکم وقت ہو، تمہارے ساتھ لشکر ہے، قوم ہے، کمیونٹی ہے، نیشن ہے، سب کچھ ہے، تم اپنا کام اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے اس میں ٹائم لگا رہے ہو۔ امیر المومنین خاموشی سے جوتی سلتے رہے، اس جوتی کو جس کی اصلاح کی باقی بازو والے جوتی کے ساتھ رکھنے کے بعد امیر المومنین نے سر اٹھا کے پوچھا ذرا عباس ان جوتیوں کی قیمت لگاؤ۔ اب وہ جو تیور تھے نصیحت کے اور اپنائیت کے ماحول میں ایک زور سے عرض کرنے کے تیور بدلے کہ یا علی ابو الحسن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہ قیمت تو لگاؤ، کچھ تو اس کی قیمت لگاؤ۔ کہا اگر قیمت لگانے بھی ہے تو 1 درہم یا اس سے کم، یہ نہیں کہتے کہ 1 درہم یا اس سے زیادہ، یعنی اتنی بوسیدہ اور اتنی معمولی سی چیز۔ کہا ابن عباس یاد رکھو تم سب پر، پوری امت پر حکومت کرنا علی کی نظر میں ان جوتیوں سے بھی زیادہ پست ہے۔ جملہ اگر یہیں تک ختم ہو جاتا تو بات ادھوری رہتی۔ تو پوری امت پر حکومت کرنا میری نظر میں ان جوتیوں سے بھی زیادہ پست ہے، مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے سے کوئی حق قائم ہو جائے، باطل کا دفع ہو جائے، باطل کو دفع کیا جا سکے، حقدار کو حق مل جائے، کمزور کو اس کا حق مل جائے، احقاق حق ہو،
ابطال باطل ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ خلیفہ وقت ہو کر بھی فاقے پہ فاقے کر کے خود سو جاتا ہے اور اپنی پوری کمائی کو غریبوں میں تقسیم کر کے بتاتا ہے کہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر ایسی حکومتیں بنتی رہیں جو لوگوں کو لوٹا کریں۔ علی وہ ہے کہ جو لٹاتا ہے لوگوں پر حکومت کرتے ہوئے بھی۔ بہرحال گفتگو اپنے انجام تک تو پہنچ نہیں سکتی ہے، سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کی راہ میں استقامت سے کام لیں، دنیا کے وقتیہ فائدے کا اتنا خیال نہ کریں کہ دین کی راہ سے گمراہ ہو جائیں، دنیا کے خطروں کا اتنا اہتمام نہ کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے دور ہو جائیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ یزید اور حقیقی استقامت دیکھنی ہو تو کربلا کے شہیدوں میں سے ایک ایک کی بھی زندگی کو دیکھو۔ حر کہاں سے آیا؟ یزید کے لشکر سے۔ کس کی طرف آیا؟ امام حسین کے ساتھیوں میں۔ لشکر بھی کہیں گے تو کوئی بھرپور لشکر نہیں ہے، کوئی لشکر کی پوری ایک ٹکڑی نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے، کمزور لوگوں میں سے کوئی کھنچ کے طاقت والوں کی طرف چلا جاتا ہے، مائنارٹی میں سے نکل کے میجورٹی میں موقع مل جائے چلا جائے۔ جن کے حوصلے بلند ہیں، جہاں پہ دولت ہے وہاں سے کوئی کمزور کھنچ کے چلا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھوکوں میں سے سیرابوں کے درمیان کوئی چلا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ غریبوں میں سے امیروں کے درمیان کوئی چلا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کمزوروں میں سے ظاہری اعتبار سے جو طاقت والے ہیں ان کے پاس کوئی چلا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حر نے امام حسین کے معجزے کی ایک عجیب کیفیت دکھائی۔ توجہ کا طالب ہوں۔ حر نے بتایا کہ دنیا والوں، تم نے علی کے اس معجزے کو دیکھا کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، ذرا یہ معجزہ میرے مولا حسین کا بھی تو دیکھو کہ وہ یہ انگلی سے صرف ڈوبے ہوئے سورج کو نہیں، یہاں ڈوبے ہوئے مقدر کو حر کے جگا دیتے ہیں۔ اس رخ کو بھی ائمہ معصومین کی تعلیمات میں آپ کو بہت سے ایسے منظر ملیں گے کہ جہاں پہ وہ انسان جو دنیا کے پسترین مقام تک پہنچ چکے تھے، ان کو امام نے دنیا کے کائنات کے تاریخ کے بلند ترین مقام تک پہنچا دیا۔ کمزور کی طرف آنا ظاہری اعتبار سے، ورنہ کمزور کا لفظ اچھا نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، دنیا کے ساز و سامان اور اموال کے اعتبار سے، وہاں یزیدی لشکر میں سب کچھ ہے۔ اگر یہاں سے کوئی نکل کے ادھر جاتا تو خوب انعامات سے نوازا جاتا، خوب مال و دولت سے نوازا جاتا۔ وہاں سے جو آ رہا ہے وہ بھوکا رہے گا، وہ پیاسا رہے گا، وہ جان دے گا، وہ اپنی اولاد کو دے گا، مگر وہاں سے نکل کے یہاں آ رہا ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ 9 محرم کو اعلان جنگ ہو چکا۔ امام حسین نے کہا کہ ایک رات جنگ کو ٹالا جائے۔ انی احب الصلاح، مجھے نماز سے محبت ہے۔ تاریخ لکھنے والے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ حر کی واپسی، حر کا یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں آ جانا دنیا کے الفاظ کو بدل دیتا ہے کہ نہیں، امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی نہیں تھی، لشکر یزیدی کو ایک شب کی مہلت دی تھی کہ کوئی حر بن کر آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ مہلت مانگنا نہیں تھا، یہ مہلت دینا تھا، کوئی حر بن کر کے آئے۔ تو کیا کریں گے امام حسین؟ یہ ہمارے آپ سب کے لیے، دیکھیے حر کی قربانی کا ایک پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، بس نتیجے کی گفتگو ہے۔ حر کی قربانی قیامت تک کے انسانوں کا پیغام ہے کہ خدا نخواستہ بہت بڑے گنہگار ہو، بڑا جرم کیا ہے، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ والوں کا دامن تھام کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو نجات ممکن ہے۔ اور چنانچہ کسی عالم کا ایک جملہ میں نے کبھی سنا تھا، وہ میرے ذہن میں ابھی تک باقی ہے، کہ امام حسین کی بارگاہ اس بارگاہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، اس فرش میں کسی پر پابندی نہیں ہے، یہ فرش پوری انسانیت کا ہے۔ امام حسین کسی قبیلے یا قوم کی جاگیر نہیں ہے، یہ خزانہ انسانیت ہے۔
جو چاہے آ سکتا ہے. شب عاشور امام حسین نے مہلت دے کر حر کو بلا کر قیامت تک انسانوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میرا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, جو بھی حر بن کر کے آنا چاہتا ہے چلا آئے. یہ دروازہ کس کو اتنی ہمت ہے کہ دروازے حسینی کو بند کر دے؟ ورنہ جیسے مثلا مسجد کے بعض احکام ہیں, بعض دوسرے مراسم کے احکام ہیں, لیکن جہاں امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں سب کو دعوت دی جاتی ہے, اور سب کو دعوت دی جانی چاہیے. سب آئیں, امام کی بارگاہ میں آئیں, تمام انسان آئیں اور یہاں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. کیا کیا امام حسین نے؟ وقت نہیں رہا کہ ذرا سی تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکے. امام حسین نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ آپ مجھے جلدی سے بتائیں, دنیا کے کرداروں میں, بدترین انسانوں میں, برے انسانوں میں اور اچھے انسانوں میں کتنا فرق ہے؟ لفظوں کو بدل دوں, جنت اور جہنم کے گریڈز ہیں. جنت کے بھی بلند ترین مقامات ہیں, جہنم کے بھی پست ترین مقامات ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ معمولی درجے کے ظالم ہیں, کچھ لوگ گریٹر ظالم ہیں. ان کا گریڈ اسٹیٹس ہے ظلم میں. جہنم کے بھی فلورز ہیں. قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں وہ جہنم کی آخری سطحوں میں ہیں. آپ جلدی سے تصور کریں کہ جہنم کا سب سے پسترین, سب سے نچلا مقام کون سا ہوگا, اور جنت کا سب سے بڑا اور بلند ترین مقام کون سا ہوگا؟ قرآن سے ہم نے پوچھا تو بہت سے مسائل قرآن نے بتائے. ایک بات کم سے کم قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی کسی بے گناہ کو مار دے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا. کسی بے گناہ بچے کو, مسلمان ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی بے گناہ کو اگر مار دے, یہ قرآن کا صاف سٹیٹمنٹ ہے. دنیا کو یہ بات پہچانوانی چاہیے. جو بھی کسی ایک بے گناہ کو, ایک انوسنٹ کو قتل کر دے تو اس کا جرم ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جو کسی ایک انوسنٹ کو, کسی ایک بے گناہ کو بچا لے, اس کا مقام یہ کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو سب سے بڑا گناہ کسی کو قتل کرنا. اگر کوئی بچے کے بجائے کسی بھرپور جوان کو قتل کر دے تو ظلم اور بڑا نظر آئے گا نا, اس وجہ سے کہ اس کا اثر دنیا پہ, ورنہ جان تو جان ہے. لیکن فرض کریے اگر کوئی مسلمان کی جان لے لے, یہ آج کے جو دہشت گردی کر کے انوسنٹ لوگوں کو بھی مارتے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو زیادہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کیا یہی اسلام ہے؟ نہ بے گناہوں پر حملے کرنا, یہی 180 ڈگری 180 ڈگری خلاف اسلام عمل ہے, سراسر ضد اسلام عمل ہے. اگر کوئی مسلمان کی جان لے تو سب سے غلط ترین انسان. اگر کوئی مومن پرہیزگار اللہ کے ولی کی جان لے, کوئی نبی کی جان لے, کوئی امام کی جان لے, رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کوئی خاتم الانبیاء کا قاتل بن جائے. دیکھیے بہت لمبی گفتگو کو میں نے سمیٹ دیا. جہنم کا سب سے پسترین مقام کون سا ہوگا؟ رسول و امام کے قاتل کا ہوگا. اور جنت کا بلند ترین مقام کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ رسول اور آل رسول کے بعد جنت کا سب سے بلند مقام کون سا ہوگا؟ مقامات ہیں. جناب الفضل عباس کے لیے ہے کہ اللہ جنت میں ان کو بالوں پر دے گا, جعفر طیار کے لیے ہے, الگ الگ شہیدوں کے لیے ہے. جنت کو شوق ہے سلمان کا, الگ الگ روایتیں ہیں. ایک معیار بتا رہا ہوں کہ جنت کا بلند ترین مقام کون سا ہوگا؟ ان شخصیتوں کا کہ جن کی قبروں کو جنت سے ملانے پر جنت فخر کرے, جن پر زمانے کا امام سلام پیش کرتا ہوا یہ کہے کہ میں میرے ماں باپ تم پر قربان. اس سے بڑھ کر کسی غیر معصوم کا مقام ہو سکتا ہے؟ تو جنت کا بلند ترین مقام امام زمانہ کی طرف سے سلام اور احترام لینا, اور جہنم کا سب سے بدترین اور کم ترین اور پسترین مقام قاتل امام النبی بننا. اللہ اکبر. امام حسین کس وسیلے کا نام ہے؟ ہم سب آپ سب آئے ہیں, دامن حسین تھام لیں اپنے ہاتھوں میں. حسین اس وسیلے کا نام ہے جو لمحوں میں حر کو جہنم کے پسترین مقام سے اٹھا کر جنت کی بلند ترین منزل تک پہنچا دے. جو سب سے بلند, یعنی حسین وہ وسیلہ ہے جو سب سے کمتر کو سب سے بہتر بنا دے. سب سے کمتر کو جو سب سے بہتر بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. جو حر کو حر علیہ السلام بنا دے. کون حر؟ اب آپ مصائب کے دوران بھی غور کرتے جائیں. اگر حر کی عظمت کو پہچاننا چاہیں تو حر کے گناہ کو پہچانیں. یہ وہی حر ہے جس نے راستہ روکا حسین مظلوم کا. یہ وہی حر ہے جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. یہ وہی وہ حر ہے جس نے خیمے فرات سے ہٹوائے تھے. یہ وہی حر ہے
کہ جو پانی کی بندش اور اہل حرم پر جو پانی کی پابندی لگائی گئی اس فیصلے میں بھی حر شریک تھا، کیونکہ حر کی سربراہی میں یہ سب ہو رہا تھا۔ عمر سعد سے بھی شاید یہ جملہ آپ کو ذرا گراں گزرے مجھے بھی بولتے ہوئے، مگر تاریخ کی ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ عمر سعد بھی بعد کا رول ہے۔ حر نے راستہ روکا، حر نے گھیرا امام حسین کو حر کے لشکر کے ساتھ، یہاں تک کہ عمر سعد نے جب روز عاشور صبح عاشور تیر چلائی تو سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا پہلا تیر میں نے چلایا ہے، یزید کو گواہی دینا انعام کے لیے۔ یہ تیر بعد میں چلا ہے، راستہ پہلے حر نے روکا ہے۔ حر ہی ہے کہ جس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے بیبیوں کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی تھیں۔ حر وہ ہے کہ جس کے آنے سے زینب کے دل کو خوف ہوا تھا۔ اب اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں جرم حر کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر سکوں۔ حر کا جرم چاہے جتنا بڑا ہو، حسین کی کرامت سے زیادہ بڑا نہیں ہے، حسین کی کریمی سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عصر 9 محرم نہیں، شب عاشور بھی نہیں، صبح عاشور نمودار جب ہوئی ہے، ادھر سے شبیہ رسول کی آواز بلند ہوئیں، ادھر رات بھر تڑپتا تڑپتا حر صبح کے قریب، بعض بیان ایسے ہیں کہ عمر سعد کے قریب بھی جا کے خطاب کرتا ہے، عمر سعد جنگ کے ٹلنے کی اب کوئی امید ہے، کوئی چانس ہے کہ اب جنگ پھر بھی ٹل جائے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں اب بہت ہو چکا، اب کچھ نہیں ہوگا، آج تو بس جنگ ہوگی اور حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہیں سے حر چلا۔ حر کا ساتھی مہاجر بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ حر کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، عجیب جنبش ہے، لرزہ بر اندام ہے۔ ایک مرتبہ مہاجر حر کا ساتھی کہتا ہے اے حر، میں تمہاری بہادری کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب کے بہادروں میں سے کسی نامور بہادر کا نام لو تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لیتا۔ آج یہ چھوٹی سی جنگ ہے، چند لوگوں سے معاملہ ہے اور ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تمہارے قدموں میں جنبش نہیں ہے اور تم لرزہ بر اندام ہو، تم پریشان ہو، بات کیا ہے؟ حر نے کہا میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ ظرف پہلے سے ہی پایا جاتا تھا۔ درمیان راہ جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو امام حسین نے کہا تھا سکلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تو حر نے کہا تھا کہ میں آپ کی ماں کو اس طرح سے واپس جواب دے نہیں سکتا، بہرحال آپ کی ماں وہ ہیں جن پر درود ہونا چاہیے اور جو خاتم الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ کچھ ظرف میں گنجائش پہلے سے پائی جاتی تھی۔ جب انتہا پہ منزل پہنچی تو وہ جو آنکھیں کھلنے اور بصیرت پانے کا وقت تھا وہ حر کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اب حر کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، خوف اپنی جان کا نہیں ہے، احساس یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے تو کیا بخشا جا بھی سکتا ہے کہ نہیں، میری بخشش ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، میں نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں، میرے بخشے جانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، پھر بھی چلتے حسین کریم کی بارگاہ میں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ حر اپنے بیٹے کو لے کر چلا، بعض بیان ایسے ہیں کہ آنکھوں پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ بیان ایسے بھی ہیں کہ ہاتھوں کو بھی باندھ لیا تھا کہ ایک مجرم کی شکل میں مولا کی بارگاہ میں آئے اور بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا۔ شاید جب آ رہے تھے سواری پر سوار ہو کر تو ادھر امام حسین کے لشکر والے تیار ہو رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی حملہ کرنے والا آ رہا ہو، کوئی رسول کے نواسے پر اٹیک کرنا چاہتا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہم تسلیم ہو چکے ہیں، ہم گنہگار بن کر کے آ رہے ہیں، سواری سے اتر کر آنکھوں میں پٹی باندھے ہوئے، ہاتھوں کو بظاہر باندھے ہوئے، بیٹے کا ساتھ لے کر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حر کا بیٹا بلند آواز میں تکبیر بلند کرتا، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو علی اکبر شہزادہ رسول آ گیا۔ ادھر سے امام حسین نے بھیجا، ایک مرتبہ بلند تکبیر آواز بلند ہوئی، کیا ہوا؟ کہ قاسم آ رہے ہیں، بنی ہاشم ایک کے نام۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں بیٹے نے حر کے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا علی کا لال ابو الفضل عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ حر کے بیٹے نے تکبیر کہنا شروع کیا تو رک نہیں رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیا قیامت آ گئی، یہ تکبیر کی آوازیں کیسی؟ کہا رسول
کا نواسا حسین خود اپنے قدموں سے چل کر ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حر قریب پہنچا، امام کے قدموں پہ سر رکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا، یہ نہیں پوچھتا کہ میں بخشا جاؤں گا تو کیا کروں، ایک مرتبہ آواز دیتا ہے نہیں سی، اے فرزند رسول مولا، کیا میرے بخشے جانے کی کوئی سبیل ہے؟ کیا میں بخشا بھی جا سکتا ہوں؟ یاد رکھیں جو کریم ہوتے ہیں، جن کا کردار بلند ہوتا ہے، وہ کبھی مجرم کو اس کا جرم نہیں یاد دلاتے۔ روایت کے الفاظ ہیں، امام حسین نے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، اے حور تم نے کیا کیا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والجنہ، اے حور تم میرے بھائی ہو دنیا و آخرت میں، جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہتا مولا مجھے آپ بخش بھی دیں، وہ بیویاں کیسے معاف کریں گی کہ جن کے دلوں کو میں مجھ سے دکھ پہنچا، خیموں کے قریب آ کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، خیمے کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اے آنے والے مہمان ہو، ہمارا سلام ہو تجھ پر، علی کی بیٹیاں فاطمہ کی جائیاں تجھے سلام بھیجتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حر نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا، جب جنگ کا اعلان ہوا، حملہ ہوا، تو جناب حر نے عرض کیا، مولا ابا عبداللہ الحسین، سب سے پہلے میں نے ہی آپ کا راستہ روکا تھا، اب مجھے سب سے پہلے مجھی کو میدان جانے کی اجازت دے، بس مجلس تمام ہے۔ جس وقت حر دشمن بن کر دشمن کا لشکر لے کے آیا تھا، تو راہ کربلا میں روایت میں ہے کہ امام حسین نے وہ منزل آنے سے پہلے ہی تمام سواریوں کو پانی پلا کر، ساتھیوں کو پانی پلا کر، جتنے مشک تھے سب بھروا لیے تھے، کہا تھا کہ ان مشکیزوں کے پانی پینے والے آئیں گے۔ جب حر راستہ روکنے کے لیے آئے تھے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ بہت دور منزل سے انہیں پانی میسر نہیں ہوا تھا، تو امام حسین نے جیسے حر کا لشکر آیا، یوں تو راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، کہا تھا عباس تم پانی پلاؤ، علی اکبر پانی پلاؤ، قاسم پانی پلاؤ، ساتھیوں سے کہا تھا پانی پلائیں۔ حر کے لشکر کی پانی سے مہمان نوازی ہوئی تھی جب حر دشمن بن کر کے آیا تھا۔ اللہ رے بے کسی حسین، اللہ رے مظلومی حسین، آج صبح عاشور جب حر نصرت کے لیے جان ساری کے لیے آیا تو حسین اتنا بے کس ہو گیا کہ مہمان نوازی کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ شربت آب بھی نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی جو امام نے جلدی اجازت بھی دے دی کہ جب یہ دشمن بن کر کے آیا تو میں نے اس کو سیراب کیا تھا، آج نصرت کے لیے آیا ہے تو کیوں دیر تک پیاسا رکھوں، جلد شہید ہو جائے تو ساقی کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب ہو جائے۔ یہ بھی ایک رخ ہے جلدی اجازت دینے کا شہدائے کربلا کو، انصار حسینی کو اقارب سے پہلے۔ جناب حر نے کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں نے بڑی اذیتیں بڑے دکھ آپ کو پہنچائے ہیں، پہلے چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا، آپ دیکھیں کیا عجیب جذبہ استقامت ہے، کیا نصرت کا جذبہ ہے، میرا بیٹا پہلے آپ کی نصرت میں اپنی جان دے، میں اپنے بیٹے کا داغ لے کر کے جاؤں، جانتا ہوں مجھے بھی مرنا ہے، آج کا جو انجام ہونے والا ہے آپ کی نصرت میں جو بھی آئے گا وہ شہید ہوگا، مجھے بھی شہید ہونا ہے، میرا بیٹا بھی شہادت کے لیے آمادہ ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے بیٹے کو شہید ہوتا دیکھوں تاکہ آپ کی نصرت میں میرا اجر بڑھ جائے، میری بخشش کا سامان زیادہ مہیا ہو جائے۔ حر کا بیٹا گیا میدان کارزار میں اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے، تاریخ میں ہے کہ بہت سے جہنمیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے بابا، حر کو آواز دیتا حر کا بیٹا، اے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حر اٹھ کر چلنا چاہتے ہیں، اتنے میں سینے میں ایک مرتبہ کاندھے پہ مظلوم کربلا نے ہاتھ رکھا، حر جلدی نہ کرو، میدان نہ جاؤ۔ مولا کیا بات ہے؟ کہ باپ سے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، اور تم نہ جاؤ، یہ حسین جائے گا، میں عرض کروں گا مولا حر سے حر کے بیٹے کا جنازہ نہ دیکھا جائے تو آپ کا بیٹا شبیہ رسول علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پر آئے گا، مولا کس دل سے جائیے گا؟
جناب حر کے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا مظلوم کربلا نے. وہ وقت بھی آیا کہ حر، وہ بہادر حر جس کو ہمارا سلام ہو، تاریخ جسے خراج پیش کرتی ہے، وہ امام سے اس نے وغا لے کر میدان میں آیا، رجز پڑھتے ہوئے، نصرت کا اعلان کرتے ہوئے. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ بہت سے کافروں کو اور گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا، اللہ کیا معراج مل گئی حر کو. آواز دیا، مولا ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آئیے، اے مولا میری مدد کو آئیے. امام حسین تیزی سے پہنچے، سر حسین کو، سر حر کو اپنی آغوش میں لیا. اللہ اکبر. ایک کام خاص طور سے حر کے ساتھ مظلوم کربلا نے کیا، وہ کیا کہ دیکھا سر شق ہے، پیشانی سے خون فوارے کی طرح سے جاری ہے، کلام کر رہا ہے، مولا آپ مجھ سے راضی تو ہو گئے، آپ مجھ سے خوش تو ہو گئے. امام نے اپنے دامن سے ایک رومال نکالا جو رومال فاطمہ تھا، شاید ضمانت شفاعت دے رہے تھے، پیشانی پہ باندھ دیا. اے جانے والے حر جا، اللہ تجھے نجات مبارک کرے. ایک مرتبہ حر نے اپنے سر کو آغوش امام سے ہٹا لیا. اے حر کیوں میری آغوش سے سر کو ہٹا دے؟ مولا میرے سر کے لیے آپ کی آغوش. مولا جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، کون ہوگا جو آپ کے لیے آغوش. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے ان قلیل اعمال قبول فرما، ہمیں امام حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرما، ہمیں راہ حسینیت پر، مقصد حسینیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کی سازشوں کو، ان کی دہشت گردی کو انہی کی طرف لوٹا دے. ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما. مالک ہماری قلیل کوششوں میں خلوص نیت کی توفیق ہمیں عطا فرما، ہماری قلیل عزاداریوں کو قبول فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے قابل بن سکیں. ہماری آنکھوں کو پاک بنا، ہمارے دلوں کو پاک بنا، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. ہم کو، ہماری آئندہ نسلوں کو، ہماری ذریتوں کو راہ حق پر، راہ اسلام پر، راہ حسینیت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. مالک علماء کرام، مراجع اعظام، انقلاب اسلامی سب کی حفاظت و نصرت فرما. مالک زمانے کا حسین، وارث حسین، منتقم خون حسین، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکیں، امام کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین، 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 حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.